تم بولے پھر کون اہل سنت ہے؟ اہل سنت تم یا ہم ہو؟ یلا بسم اللہ داڑھی آپ کی لمبی ہے، اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ سنت مانا بھی کرو. یہ سنت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں نے نسائی دکھایا، بخاری دکھایا، مسلم دکھایا. یہ نص الفاظ تھے عمر کے. ابو بکر سے کہہ رہا تھا کہ تو کس مجوز پہ کلمہ لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ لڑتا ہے؟ اسے ابو بکر کو کس نے خلیفہ راشد بنایا؟ تو آپ کا دین ہی ناقص ہے بھائی. جو نص صحیح صریح ہے اس کو تو تم مانتے نہیں ہو، جو نص اہل بیت علیہ السلام کی امامت پر ہے تو اس کو تو تم مانتے نہیں ہو. جیسے میں نے عرض کیا، شیعوں کا تو کئی صدیوں سے، 1000 سال سے زیادہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل لے کے دکھاؤ ہمیں. تو ان کی عدم استحقاق خلافت پہ بہت ساری دلائل ہیں، ان کی خلافت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے. تو یہ موضوع جو ہے بہت حیاتی ہے، بہت سینٹرل ہے، بہت مرکزی ہے. ابو بکر کی، جیسے میں نے بار بار عرض کیا کہ اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل، بلا شک بلا رائے. اگر ان کی خلافت صحیح ہے، شرعی ہے، تو شیعہ مذہب اساسی سے باطل ہے، کیونکہ شیعہ مذہب کا اساس اس بات پر ہے کہ پہلا خلیفہ بلا فاصل بالکل درست امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. تو اس سے اہم مسئلہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ آپ جو ہے نا ابو بکر کی خلافت پہ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے تو پھر اٹھا دیں. یہ سب جو ہے نا یہ سب خطے وغیرہ اپنا جمع کرنا. 10 منٹ بانٹے اس پہ، کیونکہ آپ آلریڈی 1 گھنٹہ پہلے تقریر کر چکے ہیں، تو 10 منٹ کا وہ لگا لیں. 10 منٹ کا ٹائمر آپ کے لیے، 10 منٹ کا ٹائمر میرے لیے. چلیں ٹھیک ہے بھائی. آپ، میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، آپ جو حکم کریں نا ہم آپ کو آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. آپ کو 10 منٹ چاہیے، 10 منٹ بھی شروع کر لیں آپ کا. اشرہ مبشرہ کی نسبت سے یہ 10 منٹ کافی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ 10 منٹ میں چاہتے ہیں 10 منٹ لے لیں، آپ بسم اللہ کریں. ابھی ٹائمر لگا دوں، شروع کر دوں. آپ کے پاس جو اعتراضات ہیں موٹے موٹے آپ 10 منٹ میں بیان کر دیجئے، میں نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں، اگلے 10 منٹ میں ان کا جواب دے دوں. بھائی آپ 10 منٹ میں اعتراضات کر لیں موٹے موٹے جو بھی ہیں. میں تو اعتراض کر چکا ہوں. ابھی میں نے جو تقریر کی ہے شاید آپ نے سنا ہو، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب عرض یہ ہے میرے بھائی کہ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے. شریعت کس کو بولتے ہیں؟ شریعت ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو اللہ نے بھیجا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت میں چینج کریں اللہ کے حکم کے بغیر، اس میں ان کو اجازت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے امتحان لیا تو ان سے کہا کہ میری ذریہ کو امامت میں دے. ٹائمر لگا لے تو آسانی ہوگی. نہیں 10 منٹ نہیں لوں گا میں، 2 منٹ لوں گا، میرے بات ختم ہے. میں 10 منٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں 10 منٹ لوں گا؟ نہیں، ٹائمر کی ضرورت نہیں، میں ختم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہاں ملائکہ مقربین جو ہیں عرش برین پر، وہاں پہ ان سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ کے مقرب ہیں. اللہ نے ان سے جب کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی مشورہ نہیں کیا. اور انہوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نقدس بحمدک. انہوں نے کہا کہ تو آپ تو آدم کو خلیفہ بنائیں گے، وہ تو بنی آدم زمین میں فساد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے کو بھی نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ خود جعل کرتا ہے اور شریعت کے سب اجزاء اللہ کی جانب سے ہے. یہ عرض ہے آپ کی خدمت. اب ابو بکر شریعت تو پھر کیا؟ وہ شریعت یعنی اللہ کا میسج ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. صحابہ کو اجازت نہیں ہے کہ شریعت میں چینج کریں. اگر آپ کا مذہب یہ ہے کہ شریعت صحابہ کو اجازت ہے کہ شریعت میں چینج کریں تو پھر یہ تو قرآن کی بھی خلاف ہے، سنت کی بھی خلاف ہے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں چینج کریں. تو ابو بکر کی خلافت اگر شرعی ہے تو اس کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے قرآن سے، سنت سے. وہ تو ہے ہی نہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا. تو پھر جب اس کی خلافت غیر شرعی ہے، یہی اس کی خلافت کے شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہذا وہ اس کی خلافت غیر شرعی ہے. خلافت غیر شرعی ہے تو ہم غیر شرعی خلافت کو نہیں مانتے اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی غیر شرعی خلافت کو غیر شرعی کہہ دیں اور اس کا انکار کریں. اور جب آپ نے ابوبکر کی خلافت کو غیر شرعی قرار دیا تو الحمدللہ رب العالمین، آپ کا مذہب اساس ہی سے باطل ہو گیا. یہ ہے بھائی، سب فتنوں کا خاتمہ کریں گے آج بسم اللہ. ابھی میری بات ختم ہے، مجھے 10 منٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ 10 منٹ لے لیں ابو بکر کی خلافت کی دلیل پر کے لیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، آپ کا جو اعتراض ہے اس میں چند باریکیاں ہیں جو میں ایکسپلین کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ایک سینیریو کریٹ کیا، ایک عقیدہ ڈیسائیڈ کیا اور اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے جو ہے وہ نام کر دیا. یعنی عقیدہ آپ کا ہے کہ امامت و خلافت منصوص من اللہ ہے. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں، بلکہ اختلاف ہی اس بات پر ہے کہ خلافت کا تعین کس طرح ہوگا. اور ہمارا ہرگز ایک چیز کا کہ ہم مدعی نہیں ہیں، اس کا اہل سنت والجماعت کی طرف سے دعویٰ ہی نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ایز اے خلیفہ یا امام نامزد کیا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے خلافت کا یا امام کا یا خلیفہ کے تقرر کا یا ان کے سلیکشن کا. وہی عقیدہ اور وہی طریقہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا. ہمارا 100% وہی عقیدہ ہے. اس کی دلیل میں آلریڈی دے چکا ہوں.
نہج البلاغہ کے مکتوب میں وہ کوئی مطلب قولی حدیث نہیں ہے، وہ مکتوب ہے، مکتوب نمبر 6، اس پہ گفتگو ہماری ہو چکی، بات کٹ گئی تھی بیچ میں، وہ الگ بات ہے، اس پہ ایک تفصیلی گفتگو ابھی بھی اسٹل باقی ہے، ہو سکتی ہے۔ اس میں اب میں کہوں گا تو ایک الزامی جواب آ جائے گا کہ جس میں آپ نے سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب کا حوالہ دیا، قول کو خط بنا کے پیش کر دیا، پھر سند جب آئی تو پھر نصر ابن مزاحم کی بات آئی، وہ ایک لمبی سابقہ گفتگو ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ایک چیز کا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارا دعویٰ ہے، تو اس کی دلیل طلب کرنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہی سمجھدارانہ بات۔ ہاں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ خلفائے راشدین کی پیروی کے لیے، ان کی اتباع کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا ان کے لیے جنت کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا یا نہیں، اللہ کی رضا ان کے لیے ہے یا نہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، ساتھ میں اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت کرام ہیں ان کی رضا اور خوشنودی، ان کی خوشی ان کے ساتھ اور ان کی رضا ان کے ساتھ ہے یا نہیں، یہ بحث جو ہے وہ کی جا سکتی۔ خلیفہ کے تقرر کے لیے جیسے میں نے پہلے ہی کہا، میں ایک بار پھر سے جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ مہاجرین اور انصار جس پہ اجتماع کر لیں، جس پہ یکجا ہو جائیں، جس پہ اعتماد کریں، وسموہ امامن، اور اسے امام نامزد کر دیں، ذالک للہ رضن، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اور پھر آگے تفصیل وہ آپ بھی پڑھ چکے ہیں، نہ کسی حاضر کو انکار کا رد کا اختیار ہے، نہ کسی غائب کو بعد میں نظر ثانی کا حق ہے، اور جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، یعنی وہی خلافت جو جس کا مہاجر و انصار نے جس پہ اجماع کر لیا، اگر اس کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اسے وہی پھیر دیں گے جہاں وہ پھر گیا، کیونکہ اس نے مومنین کو راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیا۔ فی الحال کتاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بہرحال مفہوم یہی ہے، آئی ہوپ کہ آپ مفہوم سے ڈس ایگری نہیں کریں گے، اس میں ہماری آلریڈی گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسری بات کہ خلفائے راشدین کی اتباع کے لیے اور ان کی پیروی کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں، چند ایک کے حوالہ جات بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اسکرین شاٹ کیونکہ میں ابھی نہیں دکھا سکتا، لیکن میں اگر جو ہے وہ مفہوم بیان کر دیتا ہوں آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ سنت خلفائے راشدین والمہدیین کی اتباع کا بھی حکم ہے، اسی سنت خلفائے راشدین کی پیروی کی ایک شرط جو ہے وہ رکھی گئی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی کتب میں درج ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقۃ الناجیہ کی جب بات ہوئی تھی، کیونکہ فتنوں کا دور ہے اور اس دور میں جب بہت سارے لوگوں کی مختلف آراء ہیں، اقوال ہیں، مختلف عقائد ہیں، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناجی جماعت جس کو قرار دیا وہ وہی تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ کون سی جماعت جو ہے ناجی جماعت ہوگی، اس کا کرائٹیریا یہی سیٹ کیا گیا جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ اچھا، اس میں پھر جو ہے وہ آپ اگر بات کرتے ہیں کہ یہاں صحابہ سے مراد اہل بیت اطہار ہیں اور اہل بیت کرام ہیں، اگر اہل بیت کرام اس سے یہاں پر مخصوص جگہ پر مراد ہیں تو پھر دیگر جگہ پر کیوں نہیں؟ اور صحابہ سے ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اہل بیت صحابہ میں شامل ہیں، اس سے باہر نہیں۔ اور تو آپ سے شاید ایک سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی ہوئی تھی یا مجھے نہیں پتا، یہ آپ کا نظریہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل بیت میں شامل، بہرحال یہ آپ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، تو وہ مجھے ایک تھوڑی سی بات لگی کہ اس پہ شاید کسی دن آپ سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی تو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ اہل بیت رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے عموماً۔ بہرحال تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ان صحابہ کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی اللہ نے جو ہے وہ اپنی خوشنودی اور رضا کا اعلان کیا ہے، صرف صحابہ کے لیے نہیں، صحابہ کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے جو وہ معیارات ہیں ہمارے، ان کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ان کی دلیل کیا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے سورہ توبہ کی اگر آپ تشریح پڑھ لیں گے، تفسیر پڑھ لیں گے، اس آیت کا متن اور ترجمہ پڑھ لیں گے، اسکرین پر بھی لے کر آئیں گے، اس میں واضح الفاظ ہے کہ ان لوگوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ دو باتیں ہوگی، ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پیروی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی حکم ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیروی کرنے والوں کو ہی ناجی جماعت قرار دیا ہے، پھر انہی کی پیروی کے لیے حکم بھی ہے جو ہے وہ سنت خلفائے راشدین والمہدیین، ان کی پیروی کا حکم بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے، اور بہت سارے آپ نے جیسے ابھی تان بھی کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے، آپ نے ایک بات کی کہ جی وہ انہوں نے قتل
قتل کیا، قتل ناحق کیا، اور یہ بہت ساری آپ نے اور بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، میں نے نوٹ کی ہیں، although اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. جیسے آپ نے جو ہے وہ کہ وہ حادثاتی امر تھا، کہتے سیدنا ابوبکر صدیق کو حادثاتی امر تھا، آپ نے اس پہ بات کی. خلافت غیر شرعی ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نامزد نہیں ہے تو وہ غیر شرعی ہے، یہ بھی آپ نے بات کی. اس پہ بھی تفصیلی بات ایک ہو سکتی ہے، وقت کی قلت کے سبب جو ہے میں صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور اس کا نچوڑ انشاءاللہ میں آخری چند منٹس میں آپ سے وہ شیئر کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، آپ نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی امر کو واجب قرار دیا ہے کہ یہ عمل اسی طرح کرنا، تو اس کی مخالفت کی جائے تو وہ گناہ ہے. ادروائز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اپنی سنت بھی وہ بھی معیار ہے مومنین کے لیے. پھر آپ نے بات کی جی سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ ان سے ناراض تھی، اسی وجہ سے بھی وہ جو ہے وہ معاذ اللہ غلط قرار دیے گئے، دائرہ اسلام سے خارج قرار دیے گئے. پھر آپ نے جو ہے وہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے بعد بیعت کی اور 6 مہینے تک ان کا بھی اتفاق نہیں تھا. اس پہ بھی ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، وہ جو آپ حدیث کوٹ کریں گے، میرے علم میں ہے وہ چیزیں الحمدللہ. پھر آپ نے کل آپ نے ایک بات کی تھی جب آپ آیت اللہ نسیم صاحب سے بات کی تھی کہ جو شخص اپنی طرف سے ایسے الفاظ بیان کرے جو حدیث میں موجود نہ ہو، اپنی جیب سے ڈالے، وہ شخص ظالم ہے، وہ افتراء علی اللہ و علی الرسول ہے، اور وہ اپنی طرف سے جو الفاظ میں ایڈ کرتا ہے وہ خود بھی اس میں ڈال دیتا ہے. ایسی میں نے بہت ساری آپ کی چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہیں اور تقریباً ہر پروگرام میں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ایک الگ سے میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا ضرور جواب دیجیے گا. کہ صاحب آپ سے مجھے ایک پرمیشن چاہیے کہ آپ کے جو ویڈیو کلپس ہیں، میں ان کے جو اعتراضات ہیں اگر ان کو کاٹ کر میں ان کا ریبٹل کرنا چاہوں، جہاں جہاں آپ کی بددیانتی ہے وہاں میں اس کو ایکسپوز کرنا چاہوں، تو آپ کے ماڈریٹرز یا آپ کے ایڈمنس کی طرف سے اسٹرائک نہیں آئے گی. دیٹس دا ریزن کہ اب تک میں نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ شہباز کے ساتھ ہوا تھا اسٹرائک آئے تھے. تو یہ میری ایک گزارش ہے جو میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ اجازت دیں گے تو بہت معاملات آسان ہو جائیں گے. اچھا، دوسری بات آپ نے ایک جیسے کہا کہ اٹھو جنگ کے لیے تیاری کرو صحابہ اور جاؤ ان کی عورتوں سے جا کے زنا کرو. یہ حکم کہیں نہیں ہے. کچھ کتابوں میں کچھ چیزیں آپ جو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن یہ حکم جو ہے وہ آپ کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے. اور بھی ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو آپ اپنی طرف سے جیب سے ڈالتے ہیں، پھر بات وہی آپ کے الفاظ آپ پہ لوٹ کر آئیں گے کہ جو اس طرح کے الفاظ خود سے بیان کر رہا ہے جو الحدیث میں نہیں ہے، وہ افتراء علی اللہ و علی الرسول ہے. یعنی یہ اٹھو جاؤ اور یہ اس طرح کے الفاظ کسی کتاب میں نہیں ہے، کوئی حکم دیا گیا ہو اس امر. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ نبی نے خلیفہ نہیں بنایا. 10 منٹ آپ ختم ہو گئے، 10 منٹ ختم ہے. چلیں، اوکے، شکریہ سر. اوکے، تھینک یو. تو میرے محترم ناظرین، سے ہم نے مطالبہ کیا تھا ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل دکھائیں. شریعت میں نے کہہ بھی دیا ان کو کہ شریعت کیا ہے، وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا، تبلیغ کیا. اس میں ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل دکھائیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی. تو کہ آپ کے پاس ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لیے آپ کی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے. لیکن اگر شرعی ہے، شرعیت یعنی یہ شریعت کا جز ہے، اگر یہ شریعت کا جز ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. آپ نے صرف کہا کہ ہمارے پاس وہی طریقہ ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہا ہے. اس کے متعلق آپ سے بات ہو چکی ہے اور شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے آپ کو دکھا دیا تھا واضح طور پر. نہج البلاغہ کی کتاب ایسی کتاب نہیں، اس سب احادیث شیعہ احادیث ہیں. اس نے اس کو مخالفین کے کتب سے لیا ہے. عامر بن شراحیل الشعبی کی روایت ہے، وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. آپ ہم پہ جو حجت لے کے آتے ہیں نا، وہ اپنی ہی روایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قول جو آپ کے علماء نے وہ بھی ناقص طور پہ نقل کیا ہے، وہ کوئی حجت نہیں ہے. آپ کو اگر چاہیے ابوبکر کی خلافت، کہ اللہ تعالیٰ نے اب صحابہ پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نص نہیں کرتا، خود نہیں خلیفہ نہیں بناتا، صحابہ پہ چھوڑ دیا. ملائکہ نے خلیفہ طلب کرنے کی یا مشورہ دینے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی بات نہیں مانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ دینے کی کوشش کی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ اذ ابتلى ابراہیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس خلیفہ قال ومن ذریتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں خود خلیفہ بن جا رہا ہوں، بلکہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. پھر ان کے ذریہ، انہوں نے اپنی ذریہ کو خلیفہ نہیں بنایا. وہ جو ابراہیم ہے صحابہ سے کم از کم افضل ہیں. تو جو ابراہیم علیہ السلام کو وہ اختیار نہیں ہے، جو ملائکہ کو نہیں، آپ کہتے ہیں وہ صحابہ کو ہے. کوئی آیت دکھاؤ، کوئی روایت دکھاؤ نا اس کی. تم ایک چیز نقل کرتے ہو جو تمہاری اپنی کتب میں وہ ضعیف ہے. عامر بن شراحیل کی جو روایت ہے وہ شیعوں کے نزدیک تو شیعہ کی روایت ہے ہی نہیں. آپ کے کتب میں بھی وہ اس کی کوئی سند نہیں، اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، اللہ کی آیت کوئی آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک قول تم نے منسوب کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہ بھی شیعہ کتب میں تو وہ شیعہ حدیث ہی نہیں ہے. آپ کے کتب میں کسی سند کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے. ختم بات.
بات تم کیوں کہتے ہو پھر اس کو حجت لے کے آتے ہو؟ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین الامامۃ العظمی عند اہل السنۃ والجماعہ، تالیف الشیخ عبداللہ ابن عمر ابن سلیمان الدمیجی، یہ حدیث کے پروفیسر ہیں مکہ مکرمہ وغیرہ میں. عند النظر الى نصوص اهل الكتاب والسنه فاننا لا نجد نصا صريحا في تعيين الطريقه التي تثبت بها الامام للامامه امام. کہتا ہے یہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہم جب کتاب و سنت میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس امامت منعقد کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ امام کیسے بنایا جاتا ہے. تو آپ کا دین ہی ناقص ہے بھائی. جو نص صحیح صریح ہے اس کو تو تم مانتے نہیں ہو، جو نص اہل بیت علیہ السلام کی امامت پر ہے تو اس کو تو تم مانتے نہیں ہو، اور تم ابو بکر عمر کی خلافت کی جب دلیل آپ سے مانگتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ خلفائے راشدین مہدیین کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلفائے راشدین کی تم اتباع کرو. ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خلفائے راشدین. اسے ابو بکر کو کس نے خلیفہ راشد بنایا جب اس کی خلافت اللہ کی جانب سے ہے ہی نہیں؟ جب اس کو اللہ نے نہ خلیفہ بنایا اور نہ کوئی طریقہ کار کوئی فارمولہ دے دیا ہے کہ بھئی صحابہ خلیفہ بنا دیں. اگر اللہ کی جانب سے یہ فارمولہ ہوتا نا کہ صحابہ خلیفہ بنا دیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، صحابہ جس کو خلیفہ بنا دیں وہ خلیفہ. یہ فارمولہ بھی نہیں ہے. اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں. اگر یہ فارمولہ ہوتا بھی پھر بھی کہتے ہیں صحابہ نے اس کو نہیں بنایا خلیفہ. صحابہ نے کب ابو بکر کو خلیفہ بنایا؟ ابھی میں نے آپ کو اتنے حدیث صحابہ کا تو قتل عام کیا ابو بکر نے. عمر نے خود ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله فمن شهد لا اله الا الله عصم مني نفسه وماله. جو شخص کلمتین پڑھتا ہے اس سے آپ قتال نہیں کر سکتے. اس نے صحابہ کا قتل عام کیا، ان کا عورتوں کو اٹھا. آپ کہتے ہیں یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. میں نے نسائی دکھایا، بخاری دکھایا، مسلم دکھایا. یہ نص الفاظ تھے عمر کے. ابو بکر سے کہہ رہا تھا کہ تو کس مجوز پہ کلمہ لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ لڑتا ہے. تو میرے بھائی اگر یہ فارمولہ ہوتا بھی کہ صحابہ بنا دے خلیفہ تو صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. ابو بکر نے صحابہ کا قتل عام کیا، ان کے عورتوں کو ریپ کیا ہے. تم کہتے ہو یہ کسی روایت میں موجود نہیں ہے کہ عمر نے حکم دیا کہ ریپ کرو. بھائی یہ فوج جو گیا ہے ان کے عورتوں کو لے کے آیا ہے، ان کے مردوں کو قتل کیا ہے، یہ کس کے حکم سے گیا تھا؟ یہ کسی بقال، کسی درزی، کسی نائی کے حکم سے گیا تھا یا ابو بکر کے حکم سے گیا تھا؟ ابو بکر ہی نے حکم دیا ہے. بھائی میرے محترم ناظرین، جو نص ہے تو یہ مانتے نہیں ہے. نص یہ صحیح سند کے ساتھ. بابا جی داڑھی آپ کی لمبی ہے، اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ سنت مانا بھی کرو. یہ سنت میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کتاب مسند احمد بن حنبل جز 25 چاپ الرسالہ یہاں پر صفحہ نمبر 456 میں یہ حدیث ہے انی تارک فیکم خلیفتین. کیوں خلیفہ منصوص نہیں؟ اللہ نہیں، رسول نے نہیں بنایا. کیوں کہتے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول نہیں بناتے. تمہارا عقیدہ تو سنت کے خلاف ہے. ابو بکر کی خلافت تو اس کی شرعی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے اس مقام پر، رسول نے اس مقام پر اس کو خلیفہ بنایا. تو غیر شرعی ہے نا. میں نے کہا شریعت کیا ہے؟ شریعت وہی ہے جو اللہ نے بھیجا. جو اللہ نے جو میسج بھیجا اس میں ابو بکر کی خلافت نہیں ہے. کس کی خلافت ہے؟ ہاں یہ خلافت ہے. انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعترة اہل بیت وانہما لن يتفرقا حتى يرد علیہ الحوض حدیث صحیح. کس نے تصحیح کیا؟ شعیب الارناؤط، کٹر وہابی. یہ صحیح احادیث کا ہمیشہ یہ کیا کرتا ہے شعیب الارناؤط؟ صحیح احادیث کو وہ ضعیف قرار دیتا ہے شیعوں کے تعصب میں. یہاں پہ کیونکہ اس کے سند میں اس پاس کوئی اشکال ہی نہیں ہے، تصحیح کرنے پہ مجبور ہوا ہے. البانی نے بھی جو کٹر انٹی شیعہ ہے اس نے بھی اس کو تصحیح کیا. البانی سے پہلے حیتمی، یہ مجمع الزوائد جزء اول چاپ دار الفکر انی ترکت فیکم خلیفتین کتاب اللہ و اہل بیتی رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات. اس نے بھی اس حدیث کی جو ہے اس نے کہا یہ حدیث اس کے سب رجال ثقات ہیں. الجامع الصغیر و زیادتہ تالیف محمد ناصر الدین الالبانی چاپ مکتب الاسلامی جلد اول انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عترة اہل بیتی. البانی نے بھی یہ کہا صحیح ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے تصحیحات موجود ہیں. یہ حدیث خلیفتین. اب دکھاتے ہیں آپ کو حدیث شریف ثقلین. کہتا ہے کوئی نص ہے نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ امامت نص سے نہیں ہوتی. بھائی تم نص تو دیکھو نا، ادھر آ جاؤ، ہم آپ کو نص دکھاتے ہیں. ہم آپ کو نص نہیں نصوص دکھاتے ہیں. بھائی الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، یہ روافظ پہ رد کتاب لکھی ہے، روافظ پر، شیعوں پر. ابن حجر الہیتمی المکی یہاں پہ ملاحظہ فرمائی وفی روایت صحیحہ انی ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزوں کو. لن تذلوا ان تبعتموہما، اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ وعترة اہل بیتی. والحاصل ان الحث وقع على التمسك بالكتاب والسنة وبالعلماء بها من اہل البیت. حاصل کہ اس کے شرح حدیث کے شرح میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ اے صحابہ، اے ابو بکر، اے عمر، کتاب اور اہل بیت کی اتباع کرنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے عمر سے کہا تھا تو پوری امت سے ابو بکر عمر سے بھی کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا. تو پھر وہ تو غلام بن گئے اہل بیت کے، پھر وہ تو خادم بن گئے اہل بیت کے. خلیفہ کس نے اس کو بنایا ہے پھر؟ مگر یہ کہ تم سنت کے منکر ہو جاؤ نا. سنت کا منکر تو ہوتا ہی کافر. ملاحظہ دیکھو ثم اعلم ان لحديث التمسك بذلك طرقا كثيره وردت عن 120 صحابیہ. حدیث تمسک میں بہت سا اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، 20 سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے. مزید آپ کو نصوص دکھائیں تاکہ خلفائے راشدین، جو خلفائے آپ نے کہا نا خلفائے راشدین کو سنت پہ چلنا ہے نا. خلیفہ وہی جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، جس کی خلافت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اس کو عورتوں کو ریپ کیا.
اس کو تم کہتے ہو خلیفہ، خلیفہ راشد. کہاں سے خلیفہ راشد بنا؟ وہ خلیفہ راشد کون ہے؟ صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. ملاحظہ فرماؤ جناب، فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہارون کا موسیٰ سے کیا منزلت ہے؟ اخلفنی فی قومی، ہارون کا خلیفہ تھا. اشرکو فی امری، ہارون کا شریک ہدایت تھا، شریک معجزات تھا ہارون موسیٰ علیہ السلام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں شریک، اس کے معجزات میں شریک، اس کے شریعت میں شریک کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم جزء اول چاپ دار السمیعی للنشر. علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی. علی میرا ہے، میں علی علیہ السلام کو ہوں، وہ ہر مومن کا ولی ہے میرے بعد. یہ دوست کا معنی میں نہیں ہے، اس کے زندگی میں بھی دوست ہے. ولایت اس کے، خلافت اس کے وفات کے بعد ہے. اسناد صحیح، رجال ہو رجال مسلم. تم سنت تو مانو نا، پھر اہل سنت اپنے آپ کو کہلاؤ. سنت کے منکر ہو کے داڑھی لمبی رکھ کے، ہاں صحیح احادیث کا منکر. ابو بکر کی خلافت پہ حدیث ایک نہیں ہے، وہ خلیفہ راشد بن گیا. جس کے خلافت پہ احادیث متواتر ہیں اس کو یہ خلیفہ نہیں مانتے. تم بولو پھر کون اہل سنت ہے؟ اہل سنت تم یا ہم ہو؟ یلا بسم اللہ.